آج نجی زندگی دیکھیں، قومی سطح کی زندگی دیکھیں، ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ کی رضا کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے مفادات کا کیا ہوگا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ کی رضا کس میں ہے، ہم دیکھتے ہیں یوں کریں گے تو ہمارے مفادات پہ زد پڑے گی، اور اگر دنیا ناراض ہو جائے گی، لوگ ناراض ہو جائیں گے، برادری ناراض ہو جائے گی، تو ہماری معیشت کا کیا ہوگا، ہمارے معاش کا کیا ہوگا۔ تو جب اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا نا کہ مشرک نجس ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آئندہ یہاں کوئی مسجد حرام کی طرف مشرک نہ آنے پائے۔ جب یہ آیت آئی تو خیال آیا معاشی طور پہ، کاروباری لحاظ سے سفر اور تجارتی معاملات رک جائیں گے، معاش پہ معیشت پہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فوراً جواب دیا فَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تمہیں معاشی پریشانیوں کا خطرہ ہے اور اندیشہ ہے تو یاد رکھنا اللہ تمہیں اپنے فضل سے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کے یہاں معاش کا کیا خزانوں میں کمی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے لوگوں کی رضا کی فکر نہیں کی اور یہ دیکھا کہ میرے اللہ کی رضا کیا ہے اور اس کی چاہت کیا ہے، تو اللہ تمہارے معاملات کی براہ راست خود نگرانی فرمائیں گے اور تمہاری ضروریات براہ راست خود پوری کریں گے۔ اور من التمس رضا الناس، اور اگر تم نے یہ دیکھا کہ لوگ ناراض نہ ہوں، دنیا ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، تو اللہ تمہیں مخلوق کے حوالے کر دے گا اور دنیا والوں کے حوالے کر دے گا، اور جیسے دنیا والے پہلے پٹائی کر رہے پٹائی ہی کرتے رہیں گے۔ انہوں نے تمہاری کیا مدد اور نصرت کرنی ہے۔ تو مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم سے تشریف لے گئے، کوئی ایسی بات بتاؤ مجھے کہ جو میری زندگی میں کام آئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام لکھ کے بھیجا کہ معاویہ دیکھو اللہ کے نبی نے یوں کہا ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا، ہر حال، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر قومی ذمہ داریاں تھیں، قومی معاملات آپ کے سپرد ہے۔ جب آدمی کے تعلقات وسیع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے سے ان کے تعلقات کا معاملہ اس کا دائرہ بڑا ہو جاتا ہے تو قدم قدم پہ ایسے حالات پیش آتے ہیں، اللہ کو ناراض کریں گے تو دنیا والوں کو خوش کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کو راضی کریں گے تو دنیا والے ناراض ہوں گے، مفادات پہ زد پڑے گی۔ تو میری اور آپ کی روحانی اماں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت سنائی اللہ کے نبی کی کہ ہر حال میں اللہ کی رضا کی فکر رکھنا اور اسے راضی رکھنا، وہ ذات تمہارے معاملات اور کام کو براہ راست اس کی ذمہ داری خود اٹھا لے گی۔ ہمیں اللہ ہمیشہ اس دستور کو اور اللہ کے نبی کی اس نصیحت کو سامنے رکھنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرما دے۔